یہ تاریخی اور مذاہبتی کرداروں پر سیمینارز کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ وارث میر صاحب کی دلی خواہش تھی کہ خاص طور پر پنجاب کے تاریخی کرداروں بابا گرو نانک، وارث شاہ، مہاراجہ رنجیت سنگھ، بلے شاہ، بھگت سنگھ اور دلہ بھٹی وغیرہ پر تحقیقی کام کروایا جائے۔ لہذا آنے والے دنوں میں وارث میر فاؤنڈیشن پروفیسر صاحب کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پنجاب کے ان تمام ہیروز پر سیمینار اور علمی کام کروائے گی۔ اب میں پروفیسر وارث میر کی صحافتی خدمات کے بارے میں اظہار خیال کی دعوت دے رہا ہوں۔ مرنجہ مند شخصیت کے مالک، ایک کامیاب صحافی، لکھاری اور ہر دل عزیز ٹی وی میزبان جناب سہیل وڑائی صاحب کو، جو سخت سے سخت بات بھی نہایت نرم لہجے میں لکھتے اور کہنے کا فن رکھتے ہیں، جناب سہیل وڑائی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں وارث میر صاحب کے فرزندان خان کو مبارکباد دیتا ہوں، اسپیشلی فیصل میر صاحب کو کہ انہوں نے آج صدر پاکستان کو اس عوامی اجتماع میں بلا کے ایک تو پنجاب کے لوگوں سے ان کو ملوایا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس علمی سیمینار میں، اس فکری سیمینار میں ان کی آمد پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک خوشگوار جو ہے تاثر چھوڑے گی کہ پاکستان کے صدر، پاکستان کے دانشوروں، علموں، صحافیوں اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حامد میر صاحب نے پروفیسر وارث میر صاحب کی وراثت کو لے کر ان کے نام کو بلندتر کیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی صحافت کی ہے، اور پھر پاکستان کے واحد صحافی ہیں جن کو خاموش کرانے کے لیے گولی کا سہارا لینا پڑا، لیکن وہ ماشاءاللہ معجزے کے تحت بچ کے زندہ ہے اور آج بھی حق سچ کی بات کرتے ہیں۔ اور ناٹ لاسٹ اور ناٹ دا لیسٹ، میرے دوست چھوٹے بھائی عامر میر کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ انہوں نے پروفیسر وارث میر کے علمی کام کو اتنی تندہی سے سنبھالا ہے۔ آج ان کا جتنا کام ہے وہ کتابوں کی شکل میں 3 والیومز کی شکل میں پہلے لے کے آئے، پھر مختلف کتابوں کی شکل میں لے کے آئے، وہ سارا کام محفوظ ہو چکا ہے، اس کی ویب سائٹ بن چکی ہے۔ تو اگر کسی کی اولاد، وارث میر صاحب خوش قسمت ہے کہ ان کی اولاد اتنی لائق ہے کہ سارے بچے ہی ان کے ورثے کی حفاظت کر رہے ہیں، تو کاش باقی بھی ہم سب ایسے ہی اپنے والدین کی خدمت کر سکیں ان کے جانے کے بعد۔ میں ذرا کئی دفعہ تقریروں میں جذباتی ہو جاتا ہوں، اس لیے آج میں لکھ کے تقریر لایا ہوں تاکہ میں حدود کے اندر رہوں۔ جناب صدر پاکستان، میرا آج جو موضوع ہے وہ ہے کہ وارث میر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ وارث میر کون ہے؟ وہ پاکستان کی جمہوریت کا استعارہ ہے، وہ ملک میں آئین کے تحفظ کا نشان ہے، جبر و استبداد اور اسلام کی آمرانہ تعبیروں کے خلاف جدوجہد کا مینارہ ہے، وہ جھوٹی اور نام نہاد حب الوطنی کے نام پر میڈیا کی آزادی پر پابندیوں کے خلاف ایک ستون ہے، وہ ملک میں مذہبی پیشوائیت، تنگ نظری اور قدامت پسندی کے خلاف بغاوت کا نام ہے۔ وارث میر نہ ہوتا، آسما جہانگیر نہ ہوتی، جمہوری اور سیاسی کارکن نہ ہوتے تو آج عورت کی گواہی آدھی ہو چکی ہوتی۔ وارث میر نہ ہوتا تو مذہب کی گمراہ کن تشریح اور شریعت بل کی کار فرمائی ہوتی، کوئی جرنیل خلیفہ ہوتا یا کوئی مولانا جرنیل بنا ہوتا۔ اگر وارث میر نہ ہوتا تو ادب میں آزادی فکر کا گلا گھونٹا جا چکا ہوتا، ضیائی فکر کا اندھیرا چھا چکا ہوتا۔ اگر وارثی فکر اس اندھیرے کو اجالے میں تبدیل نہ کرتی تو شاید آج تک مجلس شورا کی کسی نئی شکل میں اپنے ہی پسندیدہ لوگ ایوانوں میں بٹھائے جا رہے ہوتے۔ وارث میر اور بہت سے سیاسی کارکنوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے
کہ پاکستان میں سینسر کی پابندیوں کے خلاف جدوجہد کی گئی، قیدیں کاٹی گئیں، اسی طرح اسلام اور میڈیا پر جو پابندیاں تھیں ان کو اسلام اور عین حب الوطنی کے قرار دیا جاتا تھا، اس کے خلاف بھی انہوں نے جدوجہد کی۔ وہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا سائنس پڑھنا غلط، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال حرام اور عقل سے کام لینا خلاف اسلام ہے۔ وارث پیر نے ہر موضوع پر اسلامی حوالوں سے ثابت کر دیا کہ ترقی، علم اور ٹیکنالوجی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وارث پیر نہ ہوتا تو فتویٰ فروش مولوی، ضمیر فروش ادیب، خوش آمدی صحافی، نظریہ ضرورت کے وارث جج اور آئین شکن جرنیل آج بھی جعلی ترتیب دیے گئے معاشرے کے رابر ہوتے۔ وارث پیر نے کہیں خوشامد کے بت کو توڑا تو کہیں ضمیر فروشی کا پردہ چاک کیا، کہیں نظریہ ضرورت کو ننگا کیا اور کہیں آئین توڑنے والے جرنیلوں کو للکارا۔ کبھی انہوں نے مذہب اور جہاد کی غلط تشریحات کو دلائل سے شکست دی اور کبھی انہوں نے اور اسی طرح وہ حقوق نسواں کے مخالفوں سے خود لڑائی لڑتے رہے اور انسانی حقوق کی جدوجہد میں خود شریک رہے۔ وہ پکار کر کہتے رہے، لکھنے والے کا قلم قوم کی امانت ہوتا ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ سچ نکلنے کے لیے انہیں دل میں انگلیاں ڈبو کر لکھنا پڑتا ہے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ جدید ریاست کی بنیاد روشن فکری اور ترقی پسندی پر رکھی جانی چاہیے۔ وہ مسلمان معاشروں میں جدیدیت اور ترقی پسندانہ سوچ کے حامل دانشور تھے۔ وہ دنیا بھر کے جدید مفکروں کی مثالیں دے کر لوگوں کو قائل کیا کرتے تھے کہ مستقبل کا راستہ عقل اور سائنس ہے۔ وارث پیر نہ ہوتا تو کون لکھتا کہ پاکستان کے مامے اور صوبائی خود مختاری، یہ ان کے ایک آرٹیکل کا عنوان ہے، پاکستان کے مامے اور صوبائی خود مختاری۔ وارث پیر نہ ہوتا تو 18ویں ترمیم کے لیے پنجاب کا ذہن کون تیار کرتا؟ وارث پیر نہ ہوتا، جیسے اہل و فکر و دانشور نہ ہوتے تو پاکستان میں کیسے یہ احساس ہوتا کہ ہم بنگالیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ہیں اور اب بھی ہم چھوٹے صوبوں کو برابری کا حق دینے سے ہچکچاتے ہیں۔ وارث پیر ہی تھے جنہوں نے فیک نیوز کے فتنے کو پہلے سے بھانپا اور ان کا ایک کالم کا عنوان ہے جھوٹے ذرائع ابلاغ۔ تو اس طرح کے مضامین لکھ کر اس زمانے میں بھی انہوں نے سچ کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کیا اور ضیائی ماشاء اللہ کی پناہ میں جو جمہوری جدوجہد کے خلاف جھوٹ کے پلندے تیار ہو رہے تھے ان کا مقابلہ کیا۔ جناب صدر، میری طالب علمانہ رائے میں دانشور وہ شخص ہوتا ہے جو معاشرے کا تجزیہ کر کے اپنے علم، شعور اور دانش و تحقیق سے اس کی اصلاح کا راستہ متعین کرے۔ وارث پیر معاشرے کا ناقدانہ جائزہ لے کر بے خوفی اور جرأت سے تحقیق اور دانش کے اسلحے سے مسلح ہو کر جو کہتے رہے وہ آج سچ ہو رہا ہے اور کل کا جو مستقبل ہے، آنے والا مستقبل، ان کے تجزیوں کو مزید نمایاں کرتے ہیں۔ فرانس عقل و خرد کا مرکز رہا ہے۔ وارث پیر کے بہت سارے مضامین فرانس کے اندر عقل و شعور کے اندر جو وہاں جدوجہد ہوتی رہی وہ لکھتے تھے۔ اسی فرانس کا واقعہ ہے کہ الجزائر میں فرانسیسی فوجیں الجزائر میں ظلم ڈھا رہی تھی تو وہاں کے سب سے نامور دانشور جان پال سارتر نے آواز بلند کی کہ الجزائر کے اندر ظلم بند کیا جائے۔ تو سارتر کے ایڈوائزرز نے اس کو مشورہ دیا کہ ڈگال کو قید کر دیا جائے، تو ڈگال نے وہ تاریخی فکرہ کہا سارتر تو فرانس ہے، کیا کوئی فرانس کو قید کر سکتا ہے؟ تو دانشور کا یہ درجہ ہے۔ معزز سامعین، فرض کریں کہ وارث پیر آج زندہ ہو تو یہ ضرور لکھ رہے ہوتے کہ ملک میں آئین کی عملداری ہو، جمہوریت کو اس کی روح کے مطابق نافذ عمل ہونا چاہیے، میڈیا کو بین الاقوامی معیار کے مطابق آزاد ہونا چاہیے، مذہبی انتہا پسندی کا تدارک کرنا چاہیے، اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک پر ریاست کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ وہ ہوتے تو عدلیہ کو مشورہ دے رہے ہوتے
कि नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक आइन की तशरीह ना करें, वो तशरीह करें जिससे जमहूरी आज़ादियाँ मजबूत हों। आइन साज जो चाहते थे उस पर अमल दरामद होना चाहिए। मनमानी तशरीहात और करोड़ों लोगों के मुंतखब वज़ीर आज़म को एक झटके में घर भेजने का सिलसिला बंद करें। वो होते तो आज भी मुक़्तदरा से कह रहे होते कि फ़ौज को आइनी हदूद से भी आइनी हदूद के अंदर रहकर आइनी हदूद के अंदर रहना चाहिए और सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और किसी मुदाखलत से मुल्क का निज़ाम बिगड़ने की इब्तदा हुई। वो ज़िंदा होते तो दानिशवरों और साथियों को भी मना कर रहे होते कि दशनाम, गाली और झूठ की मदद से प्रोपेगेंडा ना करें। वो शायद ये भी दरस दे रहे होते कि घुटन, हबस और दबाव हो तो खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि मुआशरे को ख्यालात की ताज़ा ऑक्सीजन न मिले तो वो मुआशरा मुर्दा होता है। किसी भी मुआशरे की सेहत जाननी हो तो देखना चाहिए कि क्या वहाँ तनकीदी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अगर वो आवाज़ें सुने तो समझें कि हम अभी ज़िंदा हैं। अगर ये आवाज़ें कम हो जाएं या बंद कर दी जाएं या उन्हें खामोश करा दिया जाए तो फिर वो मुआशरा ज़वाल का शिकार हो रहा होता है। मार्शल लॉ के जबर के खिलाफ 12 मील की लड़ाई सियासी कारकुनों, साफियों और दानिशवरों की कुर्बानी हुई वो वजह थी कि जमहूरियत बहाल हुई। आजकल फिर जमहूरी आज़ादियों पर कई नंगी तलवारें वार करने को हैं। हमें वारिस मीर और उनकी फ़िक्र को हम वक्त याद रखने और उसे आम करने की ज़रूरत है। जनाब सदर, आखिर में वारिस मीर साहब की वसातत से ही मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़माना हाल में आइन तो आज की ज़माना हाल में आज मैं वारिस मीर साहब की वसातत से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़माना हाल में आए तो आज भी सूरत हाल को दिलकश है। आप वफ़ामत के बादशाह हैं। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के साथ नफरत और लड़ाई के दौर में मुझे अच्छी तरह याद है आपने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद जद्दा जाकर इंतकाम के दायरे को तोड़ डाला था। वफ़ामत इसी सोच से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की राह हमवार हुई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापस आने से पहले एक दानिशवराना और फाजलाना किताब लिखी जिसका नाम रिकन्सिलिएशन या वफ़ामत है। इसी तकरीब से फ़ायदा उठाकर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वफ़ामत का बादशाह खामोश क्यों था। जब से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा सियासी बहरान है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मुआशी बहरान है और जितनी वफ़ामत की कभी ज़रूरत थी आज उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। तो वफ़ामत के बादशाह से मेरी दरख्वास्त है कि आप मैदान में उतरें और ये मुश्किल मसला भी आप ही सर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत